معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے درمیان بہت سے مسائل ایسے ہیں میرے خیال میں جن کے بارے میں ہم مطلقاً غور نہیں کرتے، یعنی غور تو کرتے ہیں لیکن کسی اصول و ضابط کے تحت نہیں کرتے، بلکہ ان کو دوسری انداز سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جہانوں کے پالنے والے کے لیے، تمام جہانوں کے پالنے والے، تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں۔ کتنے جہان ہیں ہمارے لیے زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جتنے بھی آل اس جہان میں، اس کائنات میں موجود ہیں، سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا بھی ہے اور تمام تعریفوں کا حقدار بھی ہے۔ اس کی صفات ازلی ابدی ہے، وہ ازلی ابدی تعریفوں کا حقدار ہے۔ صفت اور موصوف مواصل ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تمام صفات کا حامل ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صفات کسی اور میں ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے انسان بھی سمیع بصیر ہے۔ اسی طرح دوسری صفات کے بارے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صفات انسان میں بھی موجود پائی جاتی ہیں۔ جبکہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے، تو پھر انسان کے لیے تعریف کہاں سے آ گئی؟ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، ازلی ابدی ہیں، ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن انسان کو عطا کی گئی صفات عطائی ہیں اور وہ رب کی رضا تک محدود ہے، یعنی جب تک اللہ چاہے ان کو قائم رکھے اور جب تک ان کو ختم کرنا چاہے، ان کو چھیننا چاہے، ان کو واپس لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر انسان شیشے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کا عکس شیشے میں نظر آتا ہے، لیکن اسی وقت تک وہ عکس نظر آئے گا جب تک وہ انسان شیشے کے سامنے رہے گا، یعنی اس کا عکس جو ہے اس کی موجودگی تک رہے گا۔ اسی طرح انسانی صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا تک موجود رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے وہ صفات موجود رہیں گی، اور جب نہ چاہے تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اس میں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، وہ صرف عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے۔ آئیے اس کے ساتھ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں میرا ایک سوال ہے
وما ارسلنا کا سے کیا مراد ہے؟ کیا یہاں ذات حضور مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، یا ان کا مقام نبوت مراد ہے؟ کسی شخص نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ جہاں مقام نبوت مراد ہے، سب نے یہی کہا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسی مراد ہے۔ جب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے تو وہ زمانے، وہ عالم، وہ دور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تھے، پہلے گزر گئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے؟ اگر ان کے لیے رحمت ہیں اور کا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں تشریف آوری سے پہلے ثابت ہونا ضروری ہے۔ جو اسی آیت مبارکہ سے اگر ہم کا سے ذات اقدس مراد لیں گے تو کیونکہ پہلے جہان ہے، تمام عالمین کے لیے آپ رحمت ہیں، تو آپ ان پہلے گزرے ہوئے عالموں کے لیے بھی، جو بھی عالم ہیں ان کے لیے آپ رحمت ہوں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت اور ذات اقدس۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان سے رحلت فرمانے کے بعد کیا جو وقت گزر رہا ہے، جو وہ لوگ ہیں، جو جہان ہے، یہ عالمین ہیں، کیا ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے؟ قرآن کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، تمام عام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب عالمین کی رحمت ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اب ان سے نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، آپ ان کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت یا میری عزت۔ کچھ لوگ اس سے یہ نتیجہ کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میں تم میں دو ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت نہیں، بلکہ وہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ رحمت ہے۔ یہ ایک غلط استدلال ہے، کیونکہ قرآن میں جو کہا گیا ہے وہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ذات حضور کو کا کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے، جو ثقلین کی بات ہے، یہ ہمارے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہے، ہماری صراط مستقیم کی دینی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن یہ ذات اقدس کا متبادل نہیں ہے۔ وہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جب حضور علیہ السلام سے ذات کا فیض حضور علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بھی ثابت ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے رحلت فرمانے کے بعد بھی آپ کی ذات کا فیض ثابت ہو گیا، تو ہم کیسے اس انکار کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ جائز ہے اور صحیح ہے۔ جب قرآن شریف کی آیت مبارک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اس میں بھی کسی وقت کی قید نہیں ہے، کس وقت؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان میں آمد سے پہلے ایک اور آیت مبارک ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا واسطہ دے کر فتح طلب کی کرتے تھے اور اللہ نے فتح عطا کر دیا کرتا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان میں تشریف آوری سے پہلے۔ معزز ناظرین و سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آپ کی ذات اقدس عالمین کے لیے رحمت ہے، کیا یہاں شرک لاگو نہیں ہوتا؟ مالک خالق تو وہ ہے
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کائنات کو پالنے والی ہے, کائنات کو پیدا کرنے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کو پالنے والی ہے, کائنات کو پیدا کرنے والی ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رحمت کیوں بنا دیا؟ ذرا سوچئے گا. یہ جو ہر بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. غور و فکر کرنا چاہیے اور ایک بات کو ہر زاویے سے, ہر انداز سے سوچنے کے بعد اس پر فتویٰ دینا چاہیے. معزز ناظرین و سامعین, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور تقریباً ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ بہت خطرناک ہے. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنا پڑے گی کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور اس جہالت کے حملے سے کیسے بچ سکتے ہیں. جہالت کا حملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ پورا سچ نہیں بولتے, آدھا سچ بولتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں, جس سے انسان صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. معزز ناظرین و سامعین, میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, اسے کنوے کرنا چاہتا تھا, مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اس بارے میں غور و فکر کر کے اور خود سے اپنی بات کو مزید تحقیق کرتے ہوئے اصل حقائق تک پہنچیں گے اور اصل منزل تک پہنچیں گے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے, ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.